السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام محمد اختر تارڑ ہے۔ میں آئی سی بی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور آپ کو فزکس پڑھاؤں گا۔ یونٹ نمبر 10 سمپل ہارمونک موشن اور ویوز چل رہی ہیں۔ یہ ہمارا ویک 2 کا تیسرا لیکچر ہے، اوور آل چیپٹر 10 کا چھٹا لیکچر ہے، اور اس میں ہم رپل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رپل ٹینک کی مختلف پکچرز دکھائی گئی ہیں کہ اس طرح کا رپل ٹینک ہوتا ہے۔ آگے ہم اس کی ڈیٹیل میں ہیں۔ رپل ٹینک از اے ڈیوائس ٹو پروڈیوس واٹر ویوز اینڈ ٹو اسٹڈی کریکٹرسٹکس۔ واٹر ویوز کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ جیسا کہ ریفلیکشن، ریفریکشن، ڈفریکشن، انٹرفیرنس، یہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں ویوز کی۔ تو واٹر ویوز کی ان کریکٹرسٹکس کو اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اب یہ اپریٹس آپ کے سامنے ہے۔ اس میں یہ ایک گلاس کا ٹرے ہے جس کا باٹم گلاس کا بنا ہے، اور اس کو ٹیبل کے اوپر آدھا میٹر کی ہائٹ پر رکھا جاتا ہے۔ تو واٹر ویوز کین بی پروڈیوسڈ آن دا سرفیس آف واٹر پریزنٹ ان دا ٹرے بائی مینس آف اے وائبریٹر، یعنی اس کو پیڈل بھی کہتے ہیں، جو کہ آپ کو فگر میں ایک لکڑی کا پیڈل نظر آ رہا ہے۔ اس کے اوپر ایک وائبریٹنگ موٹر لگی ہوئی ہے۔ اس کو جب آپ آن کرتے ہیں تو یہ وائبریٹر وائبریٹ کرتا ہے، اور یہ پیڈل نیچے پانی میں ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، جس سے سٹریٹ ویوز جنریٹ ہوتی ہیں جو کہ ٹرے میں آگے ٹریول کرتی ہیں۔ اور اس کے اوپر بلب لگا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس وائبریٹر کو آن کرتا ہے تو یہ سٹریٹ ویوز آگے سینڈ کرتی ہیں، اور بلب اس کے اوپر اس کی وجہ سے لائٹ پڑ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نیچے ٹیبل کے اوپر جو شیٹ ہے اس پر برائٹ اور ڈارک لائنز نظر آتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے جی، سٹریٹ ویو فرنٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ یہ فگر 12 میں آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں، تو یہ ویو فرنٹس ہیں۔ ویو فرنٹس یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ویو کے سارے کرسٹ والے پوائنٹس کو آپس میں ملا دیا جائے، کرسٹ کی جو پیک ہے ان پوائنٹس کو جوائن کر دیا جائے تو وہ ایک لائن بنتی ہے، اس کو ہم ویو فرنٹ کہتے ہیں۔ تو سٹریٹ ویو فرنٹ بنتے ہیں اس صورت میں جیسا کہ فگر میں دکھایا گیا ہے، اگر اس طرح سے وائبریٹر وائبریٹ کرے تو۔ اب اس میں جو کرسٹس ہیں اور ٹرفس ہیں یہ برائٹ اور ڈارک لائن کے طور پر نظر آتے ہیں، جو کہ سکرین نیچے پڑی ہے اس پر بھی، اور جو فگر 10.12 آپ کو دکھائی جا رہی اس میں۔ اور اس طریقہ سے آپ اس کی ویو لینتھ بھی میئر کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے جو شیٹ رکھتے ہیں ٹیبل کے اوپر رپل ٹینک کے نیچے، اس کی پکچر لے سکتے ہیں، اس کی پکچر لے کے اس سے ویو لینتھ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ سٹروبوسکوپ ہوتی ہے، اس کو یوز کر کے آپ میئر کر سکتے ہیں ویو لینتھ کو۔ تو نیکسٹ ہے جی کہ ہاؤ برائٹ اینڈ ڈارک لائنز آر فارمڈ آن اسکرین بینیتھ رپل ٹینک۔ تو یہ کس طرح سے برائٹ اور ڈارک لائن بن جاتی ہیں؟ یہ اسٹوڈنٹس آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ویو بنی ہے، اور اس میں کرسٹ اور ٹرف نظر آ رہے ہیں، اور اس کے اوپر لائٹ پڑ رہی ہے، لائٹ ویوز نیچے کی طرف آ رہی ہیں۔ تو جو ایریا کرسٹ کا ہے وہ ایکٹ کرتا ہے ایز اے کنویکس لینس، واٹر کنویکس لینس کے طور پر، اور وہ لائٹ کو کنورج کر رہا ہے، اور وہاں پر برائٹ لائن نظر آتی ہے، وہ ایریا سارا برائٹ ہو جائے گا۔ اور جہاں پر ٹرف ہیں
وہ لائٹ کو ڈائیورج کرتے ہیں تو وہاں پر لائٹ کم پڑے گی تو وہ کمپیریٹیولی آپ کو ڈارک نظر آئے گا. تو اس طرح سے برائٹ اور ڈارک لائنز جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. کوئز میں یہ ہے what do the dark and bright fringes on the screen of ripple tank represent. تو جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ایکسپلین کیا کہ جو ڈارک لائن ہے وہ ٹرف کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور جو برائٹ فرنجز ہیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کرسٹ کو، جیسا کہ فگر بھی ساتھ شو کر رہی ہے. نیکسٹ ہے جی ریفلیکشن آف واٹر ویوز. واٹر ویوز کی ریفلیکشن اسٹڈی کرنے کے لیے نو وی ایکسپلین دا ریفلیکشن آف واٹر ویو ود دا ہیلپ آف ریپل ٹینک. دا واٹر ویوز ول ریفلیکٹ فرام دا بیریئر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کے سامنے ایک بیریئر آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ بیریئر میکنگ سم اینگل، وہ ویو فرنٹ کے پیرلل نہیں رکھا ہوا. اگر یہ ویو فرنٹس کے پیرلل رکھا ہوتا بیریئر تو پھر ویو فرنٹس جس طرح سے جا رہے ہوں گے اسی طرح سے واپس وہ ریفلیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں، سیم واپس ٹریول کرتے ہیں. لیکن اگر جیسا کہ فگر میں شو کیا ہے بیریئر اس طرح رکھا جائے تو دین آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسیڈنٹ ویو جو ریڈ ایرو سے ریپرزینٹ کیا ہے ٹورڈز رائٹ جا رہی ہے، اور جہاں پر وہ فال کر رہی ہے یاد رکھیے کہ ویو کی ڈائریکشن ہمیشہ ویو فرنٹ کے پرپینڈیکولر ہوتی ہے. جو ویو فرنٹس ہیں ان کے پرپینڈیکولر ڈائریکشن ہوتی ہے ویوز کی. وہاں نارمل ڈرا کیا گیا ہے اور جو انسیڈنٹ ویوز ہیں وہ فگر اے میں دکھائی گئی ہیں، اور نارمل کے ساتھ انسیڈنٹ ویو جو اینگل بنا رہی ہوتی ہیں اس کو اینگل آف انسیڈنس کہتے ہیں، اور فگر میں اس کو آئی سے ریپرزینٹ کیا ہے فگر اے میں. فگر بی شو کر رہی ہے ریفلیکٹڈ ویو جو بیریئر سے ٹکرانے کے بعد پھر اب دیکھیے لیفٹ سے رائٹ انسیڈنٹ ویو آ رہی تھی، اب بیریئر سے سٹرائک کرنے کے بعد وہ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے. نارمل کے ساتھ جو اب ویو کی ڈائریکشن کا اینگل ہے اس کو آر سے ریپرزینٹ کیا ہے اینگل آف ریفلیکشن. اب لا یہ ہے لا آف ریفلیکشن کہ اینگل آف انسیڈنس ہمیشہ اینگل آف ریفلیکشن کے ایکول ہوتا ہے. تو اس کو آپ آرام سے میئر بھی کر سکتے ہیں اسکیل رکھ کے کہ اینگل آف انسیڈنس اینگل آف ریفلیکشن کے کس طرح سے ایکول ہوتا ہے. تو اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ایک میں نے لنک یہاں پہ دیا ہوا ہے، اس لنک یوٹیوب کا، اس لنک سے جا کے ایک ویڈیو ہے جو کہ بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرتی ہے اس کو ریفلیکشن کو اور ریپل ٹینک کس طرح سے ہوتا ہے. میں یہاں ٹائم سیو کرنے کے لیے اس کو یعنی خود نہیں دکھاتا. آپ یہ لنک آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، آپ اتنی دیر سے سلائیڈ آپ کے سامنے آئے تو آپ یہاں سے نوٹ کر کے اس لنک پہ جا کے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے گی. Definition of reflection. When waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This is the definition of reflection. یہ اسٹوڈنٹس اب ہم ریفریکشن آف ویوز اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہم واٹر ویوز کی پراپرٹیز اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری پراپرٹیز اسی طرح سے باقی ویوز بھی بیہیو کرتی ہیں. جیسا ریفلیکشن کی بات ہے تو لائٹ ویوز جو ہیں وہ بھی لا آف ریفلیکشن کو اوبے کرتی ہیں.
جتنی بھی ویوز ہوں گی وہ جس ٹائپ کی بھی وہ ان جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو فالو کرتی ہیں، یہ کریکٹرسٹکس ان میں موجود ہوتی ہیں. تو ریفریکشن آف واٹر ویوز. The speed of a wave in water depends on depth of water. Speed is more in deep water than in shallow water. تو جیسا کہ فگر 10.12 میں آپ کے سامنے دکھایا گیا ہے، اس کا نیچے والا جو پارٹ ہے جہاں ویو فرنٹس کے درمیان سپیس زیادہ ہے یعنی ویو لینتھ زیادہ ہے، اس پارٹ میں واٹر ڈیپ ہے. لیفٹ سائڈ پہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ سٹریٹ ویو جنریٹر دکھایا گیا ہے، پھر نیچے والا پارٹ ڈیپ واٹر کا ہے، اور اوپر جو پارٹ دکھایا ہے جہاں لیمڈا 2 ویو لینتھ ہے، سپیڈ V2 ہے، وہ شیلو واٹر ہے اور وہاں سپیڈ ویو کی کم ہو جاتی ہے. اور سپیڈ کے ساتھ ساتھ اچھا یہ شیلو بنایا کیسے جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک بلاک جو ہے وہ آدھا جو ٹرے ہے اس کے اندر گلاس کا بلاک رکھ دیا جاتا ہے نیچے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر واٹر کی ڈیپتھ کم ہو جاتی ہے تو شیلو واٹر بن جاتا ہے. جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ شیلو واٹر میں جاتا ہے تو اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، ویو سلو ہو جاتی ہے. اب ویو سلو ہو جاتی ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ویو لینتھ بھی کم ہو جاتی ہے شیلو واٹر میں جا کر. تو اس طرح کی فگر اگر آپ کو کوئی کویسچن بنا ہوا آ جائے تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ چونکہ جہاں پر ویو لینتھ زیادہ اس حصے میں زیادہ شو ہو رہی ہے تو یہاں پر ڈیپ واٹر ہے، اور جہاں پر ویو لینتھ کم ہے وہاں شیلو واٹر ہے. تو یہ فگر دیکھ کے آپ اندازہ لگا پائیں گے. اسی طرح سے جیسے کہ واٹر ویوز ہیں، جو باقی ویوز ہیں لائٹ کی اگر ہم بات کر لیں، لائٹ ویوز ہے وہ بھی جب کسی ریئرر میڈیم لیس ڈینس میڈیم میں ٹریول کرتی ہیں تو سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، اور جب کسی مور ڈینس میڈیم میں جاتی ہیں تو ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور ویو لینتھ بھی ساتھ کم ہو جاتی ہے. تو ڈیپ واٹر از ایکویولنٹ ٹو لیس ڈینس میڈیم اینڈ شیلو واٹر behave as more dense medium. When water waves enter the region of shallow water, their wavelength decreases. یہ بات ہم کر چکے ہیں پہلے. ایک بات اور جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو فریکوینسی ہے واٹر ویوز کی وہ چینج نہیں ہوتی چاہے واٹر کی ڈیپتھ چینج ہوتی رہے. واٹر کی ڈیپتھ چینج ہوگی تو ویلاسٹی سپیڈ اور ویو لینتھ تو چینج ہوگی لیکن فریکوینسی سیم رہے گی. یہ فریکوینسی جنریٹر کی فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اسی طرح سے لائٹ کی جو فریکوینسی لائٹ ویوز کی وہ بھی جب میڈیم چینج ہوتا ہے، ہوا سے پانی میں گئیں یا گلاس میں گئیں تو فریکوینسی اس کی بھی چینج نہیں ہوگی، وہ تو جو جنریٹ جتنی فریکوینسی سے ہوئی اتنی رہے گی. ہاں سپیڈ اور ویو لینتھ جو ہے یہ چینج ہو جاتی ہے ریفریکشن میں. تو اب پہلے سلائیڈ جو آپ کو دکھائی جا رہی تھی اس میں ریفریکشن تھی کہ جو ویو فرنٹس آ رہے ہیں ان کے پیرلل ڈیپتھ میں چینج کی تھی، لیکن اس صورت جو سلائیڈ آپ کو ابھی دکھائی جا رہی ہے اس میں جو بلاک نیچے رکھا گیا ہے اٹ از میکنگ سم اینگل، یہ کچھ اینگل بناتے ہوئے رکھا گیا ہے. تو اس میں کس طرح سے ریفلیکشن ہو رہی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرو شو کر رہا ہے بلیک ویو فرنٹس جو انسیڈنٹ ویو فرنٹس ہیں ان کی ڈائریکشن کو، اور باؤنڈری کے اوپر نارمل کے ساتھ جو اینگل بن رہا ہے وہ اینگل آئی سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب جو اس کی اصل ڈائریکشن ہے انسیڈنٹ ویو فرنٹس کی یہ اس ڈائریکشن میں نہیں گیا بلکہ اس نے ڈائریکشن چینج کر لی. ویو فرنٹس جب شیلور واٹر میں گئے تو انہوں نے ڈائریکشن چینج کر لی، بینڈ ہو گئے. کس طرف کو بینڈ ہوئے ہیں؟ نارمل کی طرف بینڈ ہوئے ہیں، اور اس طرح بینڈ ہوئے ہیں کہ انسیڈنٹ اینگل زیادہ ہے
اور ریفریکٹڈ اینگل یہ کم ہے. یہ جب ڈیپ واٹر سے شیلو واٹر میں ویو ٹریول کرتی ہے تو انسیڈنٹ اینگل سے ریفریکٹڈ اینگل کم ہوتا ہے, تو یہ بینڈ ہو جاتی ہے ٹورڈز دا نارمل, اپنی ڈائریکشن بھی چینج کرتی ہے. تو اس کا مطلب ویو لینتھ بھی چینج ہوئی, سپیڈ بھی چینج ہوئی اور ڈائریکشن بھی چینج ہوئی. اگر باؤنڈری کچھ اینگل بناتے ہوئے ہو تو پھر اسی طرح اس سلائیڈ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو ایک لنک میں نے دیا ہے, آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کا. اس میں بھی بڑی اچھی ویڈیو ہے, اس کو اگر آپ واچ کریں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو اس کو لازمی دیکھیے گا. نیکسٹ ہے ایکٹیویٹی ہے اسٹڈی فگر 10.18 ٹو آنسر دا فالوئنگ کویسچن. اس میں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپ واٹر شو کیا ہے, نیچے شیلو واٹر شو کیا ہوا ہے, اور ڈیپ واٹر سے جو ویو فرنٹس آ رہے ہیں ان کی ڈائریکشن شو کی ہے, اور شیلو واٹر میں ان کی ڈائریکشن کو ڈاٹڈ لائن سے شو کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ جیسے پہلے ڈسکس ہو چکا, شیلو واٹر میں جب ویو گئی ہے تو یہ نارمل کی طرف بینڈ ہو رہی ہے. تو یہ اسی طرح ویو لینتھ دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیپ واٹر میں ویو لینتھ زیادہ ہے اور شیلو واٹر میں ویو لینتھ کم ہے. تو اب اس کویسچنس کو آنسر کرنا آپ کے لیے آسان ہے. واٹ ہیپنس, کویسچن 1 ہے, واٹ ہیپنس ٹو دا ڈائریکشن آف ویو when water waves pass from deep to shallow part of the water. ڈائریکشن کو کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ بتا سکتے ہیں. یہ ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. آر دا میگنیچیوڈ آف اینگل آف انسیڈنس اینڈ اینگل آف ریفلیکشن ایکول, برابر ہیں؟ نہیں, اینگل آف انسیڈنس زیادہ ہے اور اینگل آف ریفلیکشن کم ہے. یہی تیسرے کویسچن میں بھی پوچھا ہوا ہے, وچ ول بی گریٹر. تو اس کو آپ اپنی کاپی پر اس کے آنسرز لکھیے گا, ان کو دوبارہ سے اپنے طور پر ایک دفعہ سالو کیجیے. ڈیفینیشن آف ریفریکشن. ہم نے دیکھا کہ ڈائریکشن آف پروپیگیشن بھی چینج ہو جاتی ہے, اور جب یہ ڈیپ سے شیلو میں جاتا ہے ڈائریکشن بدلتی ہے, ویو لینتھ چینج ہوتی ہے, اسپیڈ چینج ہوتی ہے. تو اس کی ڈیفینیشن یہ بنتی ہے, وین اے ویو فرام ون میڈیم اینٹرز انٹو دا سیکنڈ میڈیم ایٹ سم اینگل اٹس ڈائریکشن آف ٹریول چینجز, دس فینومینا از کالڈ ریفریکشن. تو نیکسٹ ہے ڈفریکشن آف واٹر ویوز تھرو اسمال سلٹ. تو ڈفریکشن آف واٹر ویوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے اسٹریٹ ویوز جنریٹ کی جاتی ہیں ریپل ٹینک میں, اور دو آبسٹیکلز رکھی جاتی ہیں اس طرح سے کہ دونوں کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے, سپریشن بٹوین دیم از اکول ٹو دا ویو لینتھ, اس کے برابر یا اس سے تھوڑی کم ہو سکتی ہے. اتنی یہ اسپیس درمیان میں رکھی ہوتی ہے. اور یہ آبسٹیکلس اس طرح سے ہیں کہ ان کے اوپر سے پانی نہیں گزر سکتا, یہ واٹر لیول سے اوپر تک آتی ہیں. صرف جو ان کے درمیان میں سپریشن ہے اسی سے واٹر ویوز آگے پاس کر سکتی ہیں. تو جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس فگر 10.16 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اسمال ہول سے ویو پاس کرتی ہیں تو یہ بینڈ ہو جاتی ہیں, یہ ہر طرف چلی جاتی ہیں. آپ ٹورڈز رائٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف جا رہی ہیں. اگر ڈفریکشن نہ ہوتی, یہ بینڈ نہ ہوتی ویو, تو پھر کیا ہوتا, پھر یہ جتنا ہول ہے صرف اسی کی سیدھ میں سامنے ویو ہوتی, باقی حصے میں ویو نہ ہوتی. تو یہ ہر ڈائریکشن میں سپریڈ کر رہی ہے جب یہ نیرو ہول ہوتا ہے. آف دا آرڈر آف دا ویو لینتھ,
اس کو ہونا چاہیے، اس سے کمپیریبل ہونا چاہیے ویو لینتھ سے۔ نیکسٹ، اگر ہم اس سپریشن کو بڑھا دیں، لارج سلٹ بنا لیں جیسا کہ فگر میں دکھایا گیا، اب obstacle کو دور دور کر دیا، سپیس بڑھ گئی، اب کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ ڈفریکشن بہت کم ہے، صرف جو ایج ہے دونوں طرف وہاں سے تھوڑی سی ڈفریکشن ہو رہی ہے، باقی ڈفریکشن نہیں ہو رہی۔ سو ڈفریکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو ویو کے راستے میں سلٹ آ رہی ہے یا جو آبجیکٹ آ رہا ہے ان کا سائز ویو لینتھ سے کمپیریبل ہونا چاہیے، تو پھر ڈفریکشن ہوتی ہے۔ ادروائز اگر آبجیکٹ کا سائز بہت بڑا ہو یا سلٹ بہت بڑی ہو تو وہاں سے ڈفریکشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈفریکشن جو ہے اس سے پہلے ویو لینتھ کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ریفریکشن کی، تو لائٹ ویوز بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس ریفریکشن شو کرتی ہیں، اور باقی ویوز بھی اسی طرح سے ڈفریکشن فنامنا جو ہے یہ باقی ویوز میں بھی ہوتا ہے، لائٹ ویوز میں بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک بند کمرہ ہو، اس میں چھوٹا سا ایک سوراخ ہو اور اس میں سے باہر سے لائٹ آ رہی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹ سارے کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس ہول کے سامنے ایک سپاٹ لائٹ کا ہو اور باقی بالکل اندھیرا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ڈفریکشن کی وجہ سے۔ تو اگر ڈفریکشن شو کر رہی ہے کوئی چیز تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویوز ہیں۔ تو آگے جا کے سینئر کلاسز میں الیکٹرانز کی بیم جو ہے اس کے بارے میں بھی ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ کیا یہ ویوز کے طور پہ بیہیو کرتی ہے الیکٹران بیم کے نہیں۔ تو اس کے لیے یہی پراپرٹیز جو آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ دکھائی جا رہی ہیں، ایکسپلین کی جا رہی ہیں، ریفلیکشن کی، ریفریکشن کی، ڈفریکشن کی، اگر یہ پراپرٹیز اس میں پائی جائیں، وہ الیکٹران بیم جو ہے وہ شو کر رہی ہو یہ بیہیویئر، تو ہم کہیں گے کہ وہ بطور ویو کے بیہیو کر رہی ہے۔ تو یہ بیسک کسی ویو فنامنا کے لیے ضروری کریکٹرسٹکس ہیں۔ اسی طرح پہلے کی طرح نیچے یوٹیوب کی ایک لنک آپ کو دیا ہے، یہ لنک آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کاپی کر کے آپ جو ہے اس ویڈیو کو بھی دیکھیے گا، ریپر ٹینک کی آپ کو بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی۔ سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف ڈفریکشن: دا بینڈنگ اور spreading of waves around the sharp edges or corners of the obstacles or slits is called diffraction۔ تو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو بھی ابھی ہم نے ٹاپک پڑھے ہیں ان کی فگرز ڈرا کرنا آپ کو آنا چاہیے، اور فگر سے اینگلز آف انسیڈنٹ اینگل، اینگل آف ریفلیکشن، اینگل آف ریفریکشن، یہ ساری چیزیں ڈرا کرنا آپ کو آنا چاہیے، اور اس سے آپ مختلف چیزیں کیلکولیٹ کر سکیں، اور ساتھ اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں فنامنا کی یہ آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ باقی ایکسپلینیشن صرف سمجھنے کے لیے ہے۔ تو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے فگرز اور ان کی ڈیفینیشن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایکسرسائز کے کویسچنز جو کہ ریپر ٹینک کے ریلیٹڈ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو ان میں جو ایم سی کیوز ہیں، ایم سی کیو نمبر 7 بک کا، a large ripper tank with a vibrator working at a frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of the wave is۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ان میں جو آپشن ہیں وہ 4 ہیں۔ تو آپ کے پاس 25 ویوز ہیں اور ڈسٹنس ہے 50 سینٹی میٹر۔ یہاں سے آپ ویو لینگتھ نکال سکتے ہیں۔ کیسے کریں گے کہ 50 سینٹی میٹر ڈیوائیڈڈ بائی 25، تو آنسر از 2 سینٹی میٹر، تو ویو لینگتھ 2 سینٹی میٹر ہو گئی۔ اب چونکہ آنسرز بھی سینٹی میٹر پر سیکنڈ میں دیے ہوئے ہیں تو آپ کو میٹر میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
تو 2 v از اکول ٹو ایف لیمڈا ہوتا ہے. ایف 30 ہے, جو لیمڈا ہے وہ 2 ہے, 30 ملٹیپلائڈ بائی 2, سو آنسر از 60 سینٹی میٹر پر سیکنڈ. یہ تو آپ کو ویسے خود کرنا چاہیے تھا, میں نے ایکسپلین کر دیا. چلیں نیکسٹ ایم سی کیو ہے. ایم سی کیو نمبر 8 ہے, وچ آف دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس آف اے ویو از انڈیپینڈنٹ آف دا ادرس. ان میں اسپیڈ, فریکوینسی, ایمپلیٹیوڈ اینڈ ویو لینتھ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, فریکوینسی اور ویو لینتھ بھی انٹر ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ وائبریٹر کی فریکوینسی بڑھاتے ہیں تو ویو لینتھ کم ہو جاتی ہے, اور وائبریٹر کی فریکوینسی کم کرتے ہیں تو ویو لینتھ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ایمپلیٹیوڈ بھی اسی کے ساتھ چینج ہوتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو لنک دیے ہیں یوٹیوب کے, وہاں ان ویڈیوز کو اگر آپ غور سے واچ کریں گے تو یہ پوائنٹ بھی وہاں بڑا اچھی طرح آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب جو سپیڈ ہے, آپ فریکوینسی چینج کرتے ہیں, ویو لینتھ بدلتی ہے, ایمپلیٹیوڈ چینج ہوتا ہے, لیکن اگر آپ نے پانی کی ڈیپتھ نہیں چینج کی, وہ سیم ہے, تو پانی کی سپیڈ سیم رہے گی. اسی طرح سے جو لائٹ ویوز ہیں ان کی سپیڈ ویکیوم میں, چونکہ فریکوینسی ڈفرینٹ فریکوینسی کی ویوز ہیں, تو ویکیوم میں سب کی سپیڈ سیم ہوتی ہے. ہاں, ڈفرینٹ میڈیم میں ان کی ویلاسٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو ان چاروں میں جو ڈفرینٹ, جو دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کرتی, وہ سپیڈ ہے. ان کے جو آپشن پہلے کا بی اور دوسرے کا جو ہے اے آپشن صحیح ہے. اس کے بعد شارٹ آنسر ٹو دا کویسچنز ہیں. اس میں ایک ہے, پلین ویوز ان دا ریپل ٹینک انڈرگو ریفریکشن when they move from deep to shallow water. What change occurs in the speed of the waves? Dear student, ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس کا آنسر آپ خود لکھ سکتے ہیں, آپ کو خود ہی لکھنا چاہیے. تو بڑی تفصیل سے یہ بات ڈسکس ہو گئی کہ جب ڈیپ واٹر سے شیلو واٹر کی طرف واٹر سے موو کرتی ہیں تو ان کی سپیڈ کم ہوتی ہے, اسی طرح ان کی ویو لینتھ بھی کم ہوتی ہے. تو آنسر وہی ہے دیا ہوا. تو ایگزامپل ہے, a student performs an experiment with waves in water. The student measures the wavelength of a wave to be 10 centimeter. تو ویو لینتھ 10 سینٹی میٹر ہے. By using a stopwatch and observing the oscillations of a floating ball. یعنی اب دیکھیے, واٹر ویوز کی فریکوینسی کو میجر کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی پیپر بورڈ رکھ دیں, کوئی کارک رکھ دیں, کوئی فلوٹنگ بال ہو, وہ وائبریٹ کر رہا ہے, تو اس کی جو وائبریشن ہے اس کی آپ فریکوینسی نوٹ کر لیں, تو وہاں سے آپ پر سیکنڈ کتنی وائبریشنز ہو رہی ہیں آپ میجر کر سکتے ہیں. The students measure the frequency of 2 hertz. تو F ہے 2 hertz. If the student starts a wave in one part of a tank of water, how long will it take the wave to reach opposite side of the tank 2 meter away? تو ٹینک کا جو لینتھ ہے وہ 2 میٹر ہے, تو کہتا ہے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ جانے میں ویو کو کتنا ٹائم لگے گا. ڈسٹینس جو کور کیا وہ گیون ہے, آپ کو ٹائم چاہیے, تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ کو سپیڈ میجر کرنا ہے. سپیڈ کیا ہے؟ تو سپیڈ میجر کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے v از اکول ٹو ایف لیمڈا. ایف تو ہے اور لیمڈا بھی ہے 10 سینٹی میٹر, تو اس کو آپ میٹر میں پہلے کنورٹ کر لیں گے اور پھر سپیڈ آ جائے گی. جب سپیڈ آ جائے گی تو پھر آپ ڈسٹینس کو یوز کر کے نکال لیں گے ٹائم. تو گیون ویو لینتھ لیمڈا ہے, 10 سے ڈیوائڈ کیا 0.1 سینٹی میٹر, فریکوینسی ہے 2 ہرٹز اور ڈسٹینس کورڈ ہے 2 میٹر. یہ گیون ڈیٹا ہے اور آپ کو کیلکولیٹ کیا کرنا ہے. ٹو بی ریکوائرڈ ٹائم ٹیکن بائی دا ویو ٹو ریچ دا اپوزٹ سائڈ, اس کو ٹی سے ریپرزینٹ کیا. سولوشن, پہلے سپیڈ فائنڈ کرنی ہے, v از اکول ٹو ایف لیمڈا.
v کی یہ ویلیو یہاں سے کیلکولیٹ کر لی 2 ملٹیپلائڈ بائی 0.1 v آ گیا. اب ویلاسٹی کا فارمولا v از اکول ٹو ڈی بائی ٹی ہے, یہاں سے ٹی آ جائے گا ڈی بائی وی, تو ڈی 2 ہے اور v 0.2 آیا, تو آنسر از 10 سیکنڈ. اب نیومیریکل پرابلم جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, پرابلم نمبر 6 ہے. A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 cm. What is the speed of the wave? Dear student, بہت آسان ہے, اسپیڈ فائنڈ کرنا ہے. v از اکول ٹو ایف لیمڈا کا فارمولا ہے, ایف 12 ہرٹز گیون ہے, ویو لینتھ لیمڈا 3 سینٹی میٹر ہے. اس کو آپ 100 سے ڈیوائڈ کریں گے, 0.03 آ جائے گا, ملٹیپلائی کر کے آپ اسپیڈ نکالیں گے, بہت آسان. تو گیون ایف اور لیمڈا یہ آ گیا, اور جو ریکوائرڈ ہے اسپیڈ آپ نے فائنڈ کرنا ہے, فارمولا ہے v از اکول ٹو ایف لیمڈا, 12 کو ملٹیپلائڈ کیا 0.36 میٹر پر سیکنڈ. نیکسٹ نیومیریکل پرابلم نمبر 8 ہے. واٹر ویز ان اے شیلو ڈش آر 6 سینٹی میٹر لانگ, ویو لینتھ 6 سینٹی میٹر. اگین آپ نے اس کو میٹر میں کنورٹ کرنا ہوگا, 100 سے ڈیوائڈ کریں گے, 0.06 آئے گا. ایٹ اے پوائنٹ دا واٹر ویز مووز اپ اینڈ ڈاؤن ایٹ اے ریٹ آف 4.8 oscillations پر سیکنڈ. اچھا یاد رہے کہ جو وائبریٹر کی فریکوینسی ہے, واٹر ویوز میں کسی جگہ پر بھی جو واٹر پارٹیکلز ہیں سب اتنی فریکوینسی سے وائبریٹ کریں گے. اس پر جو بھی چیز آپ رکھیں گے, کارک یا پیپر بورڈ یا جو بھی چیز, تو وہ سیم فریکوینسی سے وائبریٹ کرے گی. تو 4.8 oscillations پر سیکنڈ, تو یہ کیا ہوا, فریکوینسی ہو گئی. تو آپ کو اسپیڈ فائنڈ کرنا ہے اور پیریڈ فائنڈ کرنا ہے. گیون ڈیٹا میں فریکوینسی اور لیمڈا, اور جو فائنڈ کرنا ہے اسپیڈ اور ٹائم پیریڈ. v از اکول ٹو ایف لیمڈا, اور ایف اور لیمڈا کی ویلیو یوز کر لی, تو یہاں سے اسپیڈ آ گئی 0.29 میٹر پر سیکنڈ. ٹائم پیریڈ فائنڈ کرنا ہے تو ریسیپروکل ہے فریکوینسی کا, 0.21 سیکنڈ آ گیا. پرابلم نمبر 9. At one end of a ripple tank 80 centimeter across a 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. wavelength 40 millimeter ہے, اور 80 centimeter کیا ہے, یہ رپل ٹینک کی لینتھ ہے جو کہ ویو نے ڈسٹینس کور کرنا ہے. فائنڈ دا ٹائم دا ویو نیڈ ٹو کراس دا ٹینک. یہ پہلی جو اگزامپل تھی اس طرح کا ہے, آپ نے ٹائم فائنڈ کرنا ہے, ڈسٹینس 80 سینٹی میٹر ہے, اس کو میٹر میں کنورٹ کر لیں گے, 0.8 میٹر بن جائے گا. اور پہلے آپ نے پھر فریکوینسی اور ویو لینتھ کو یوز کر کے اسپیڈ فائنڈ کرنا ہے. تو گیون ڈیٹا میں لیمڈا 0.04 آ گیا, یہ چونکہ ملی میٹر میں ہے 40, تو 1000 سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا, 0.04 میٹر. فریکوینسی ہے 5 ہرٹز, تو ڈسٹینس کورڈ 80 سینٹی میٹر, 0.8 میٹر ہو گیا. آپ کو ٹائم فائنڈ کرنا ہے ٹو کراس دا ٹینک. اسپیڈ v از اکول ٹو ایف لیمڈا, یہ فائنڈ کر لیا, 5 انٹو 0.4 0.2 میٹر پر سیکنڈ. نو v کا فارمولا d بائی ٹی ہے, یہاں سے t آ جائے گا d بائی v, d 0.8 اور v 0.2, 4 سیکنڈ آنسر آ گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ یہ چیپٹر بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہوا, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں چیپٹر 11 شروع کریں گے. اللہ حافظ.